بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد اما بعد۔ برادران عزیز، مختصر سی گفتگو رزق کے متعلق آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ رزق کہتے کس؟ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں رزق کے متعلق جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ صرف شاید کھانے پینے کی چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رزق کو اگر آپ لغت کے حوالے سے دیکھیں تو رزق کا معنی ہے عطا۔ کوئی بھی چیز جو کہیں سے عطا ہوتی ہے اسے عربی میں رزق کہا جاتا ہے، اور خصوصاً ایسی عطا جو انسان کے لیے مفید ہو، انسان کے لیے فائدہ مند ہو، تو اسے کہا جاتا ہے رزق۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف کھانے پینے کی چیزیں تو عطا نہیں فرمائی ہیں، لاتعداد چیزیں ہیں جو خداوند علم نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ جو چیز بھی اس رب رحیم و کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ رزق ہے۔ آنکھوں کو بینائی عطا کی ہے تو یہ آنکھوں کا رزق ہے، کانوں کو سماعت عطا فرمائی ہے تو یہ بھی رزق ہے، انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے تو یہ بھی اس کا عطا کردہ رزق ہے، ذہن انسانی کو قوت تو یہ بھی رزق ہے، انسان کو جو قوت فرقان عطا فرمائی ہے یہ بھی رزق ہے۔ اور اس رزق کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ جنت عطا فرمائے گا تو یہ بھی رزق ہے، کسی کو بخش دے گا، معاف کر دے گا اس کے گناہوں کو، یہ ساری چیزیں رزق شمار ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کس سے مانگا جائے، کس سے طلب کیا جائے؟ تو حمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر خالق کائنات نے یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ رزق دینے والی ذات وہی ہے، یعنی ذات اقدس الہی وہ اللہ۔ وہ کہیں اپنے آپ کو رب فرمایا ہے، کہیں اپنے آپ کو رازق فرمایا ہے، کہیں اپنے آپ کو اس میں مبالغہ کے ساتھ رزاق فرمایا ہے، کہیں انسان کو متوجہ کیا ہے کہ ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں اور بادلوں کو ہوائیں دھکیلتی ہیں، اور ہم میਂہ برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور ہم مردہ زمینوں کو بارش کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی رزق کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں۔ اور وہ رب رحیم و کریم ایسا رزاق ہے کہ اس نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کے ہر قسم کے رزق کا بندوبست فرمایا ہے۔ انسان کو آکسیجن کی ضرورت تھی، انسان کو پانی کی ضرورت تھی، انسان کو بچھانے کی ضرورت تھی، سکونت کی ضرورت تھی، انسانی جسم کو مختلف میوہ جات کی ضرورت تھی، اور مختلف اجناس عالم کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی۔ تو انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا خالق کائنات نے بندوبست فرمایا ہے۔ پہلے زمین پر ہوا کو خلق فرمایا ہے، اور اس کے بعد انسان کو زمین پہ بھیجا ہے۔ پہلے پانی کو خلق فرمایا ہے چونکہ انسان کا رزق تھا، یہ اس کی ضرورت تھی، اس کے بعد زمین پر انسان کو بھیجا ہے۔ پہلے میوہ جات کو خلق کیا ہے، اجناس عالم کو خلق فرمایا ہے، اناج کو خلق فرمایا ہے، اور مختلف پرندوں کو، حیوانات کو خلق فرمایا ہے۔ اور زمین پر یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں زمین پہ موجود ہو گئی ہیں تو اس کے بعد انسان کو زمین پر بھیجا ہے، تاکہ ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسی چیز زمین سے مفقود نہ ہو جو انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ رزاق مطلق ہے، وہ خالق کائنات جو پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے،
کائنات میں جتنے موجودات ہیں، صرف انسان نہیں، تمام موجودات کا راز ہے کہ مطلق آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کسی سمندر یا کسی دریا کے ساحل پہ اگر آپ جائیں تو مختلف پرندے وہاں بیٹھے، پانی کی ایک لہر آتی ہے اور ان کا رزق پانی کی اس لہر میں ان کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کو تو پھر بھی تھوڑی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، تھوڑی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، اناج پیدا کرتا ہے انسان، اصل میں تو وہی خالق کائنات پیدا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ زمین سے فصلیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ بارش اور پانی کے متعلق بھی ارشاد فرمایا اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ ابر سے، بادل سے پانی، بارش تم برساتے ہو یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو متوجہ فرما رہا ہے اور متنبہ فرما رہا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، میں اللہ تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ سورہ ہجر میں جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں اور وہ ہر چیز کو ایک معین مقدار میں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ الرزق مقسوم، رزق تو تقسیم کیا جانے والا ہے، وقد قسمہ عادل بینکم، اور اس رزق کی تقسیم ایک عادل ذات نے تمہارے درمیان کر دی ہے، لہذا رزق کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تقسیم کرنے والا عادل ہے تو جسے جو بھی عطا کرنا ہوگا وہ خلاف عدالت تو نہیں کرے گا، چونکہ خداوند عالم کی ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو اس نے اسرت اور تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ انسان کی اپنی کوتاہی ہو، چونکہ بہت سی نعمتیں انسان کی سیرت و کردار کی وجہ سے، کوتاہیوں اور کمیوں کی وجہ سے، عصیان اور نافرمانی کی وجہ سے چھن بھی جاتی ہیں۔ اگر وہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، جیسا کہ بہت سی ایسی روایات آپ کو مل جائیں گی کہ رزق بڑھانے کے طریقے کیا ہیں، تو احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کر اگر کوئی انسان طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک تعقیبات کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذات اقدس الہی سے غافل نہیں ہوتا تو وہ رب رحیم کریم اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ انسان اگر جھوٹی قسم اٹھانے سے پرہیز کرتا ہے تو وہ خالق کائنات اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان قول حق اختیار کرتا ہے، زبان سے سچ بولتا ہے، تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے حدیث مبارکہ میں کہ اگر کوئی انسان بیت الخلاء میں بیٹھ کر بولنے سے اجتناب کرتا ہے، واش روم میں گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، کوئی خود کلامی نہیں کرتا یا کسی سے بات نہیں کرتا، تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دسترخوان پر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے روٹی کے اور کھانے کے ٹکڑے اٹھا کے اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو خالق کائنات اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ استغفار کرنے سے، جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔
تو عزیزان گرامی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان احادیث سے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے رزق کم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم کوئی انسان اٹھائے گا تو اس کا رزق کم ہوگا، بیت الخلاء میں بیٹھ کے گفتگو کرے گا تو رزق کم ہوگا، کھانے کو ضائع کرے گا دسترخوان پہ، اس کھانے کی قدردانی نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا۔ جیسا کہ یہ بھی حدیث ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اگر کوئی انسان اس مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو رزق میں یہ اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اگر ہم ادھر سے مؤذن اذان دے رہا اور ادھر سے ہم دنیاوی گفتگو میں مصروف ہوں تو ظاہر ہے اس سے رزق کم ہوگا۔ یا دوسری صورت رزق کے کم ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ مصلحتاً اپنی مشیت کے تحت خداوند عالم نے کسی انسان کو کم رزق دیا ہو، جیسا کہ ارشاد فرمایا، وہ پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، کہ ہم ایک معین اور طے شدہ مقدار رزق نازل کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی مصلحت و مشیت کے تحت ذات اقدس الہی جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ البتہ رزق کے حرام اس میں شمار نہیں ہے۔ اگر کوئی حرام طریقے سے انسان رزق کماتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے اور اس کا محاسبہ بروز محشر ہوگا اور اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کی روح کا رزق ہو یا انسان کے جسم کا رزق ہو، وہ رزق عطا کرنے والی ذات وہی خالق کائنات ہے۔ اس لیے جب ہم مثلاً دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کی توفیق کا رزق عطا فرما، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اگر کوئی انسان اطاعت کر رہا ہے اور مطیع ہے اس پروردگار عالم کا اور اس کے رسول کا، تو یہ بھی اس کا عطا کردہ رزق ہے۔ اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس اطاعت کی توفیق کا رزق عطا فرما۔ تو یہ توفیق یہ ہے کہ خالق کائنات کا کسی بندے کے لیے نیکی کرنے کے حالات کا پیدا کر دینا، اسے توفیق کہتے ہیں، کہ انسان کو وہ خداوند عالم کچھ ایسا عطا کر دے کہ وہ آگے اس کی اطاعت کی راہ میں اس چیز کو صرف کر سکے، خواہ وہ اس کا تعلق اس چیز کا انسان کی جسم سے ہو یا خواہ اس کا تعلق انسان کی روح سے ہو۔ تو یہ روح کا رزق ہم مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے دور ہونے کا رزق عطا فرما کہ ہم تیری نافرمانی سے دور ہو جائیں۔ اگر کوئی انسان معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے دور ہے تو یہ بھی اس خالق کائنات کا عطا کیا ہوا اس انسان کو یہ رزق ہے۔ وصدق النیہ، اور اگر کسی کی نیت صادق ہے تو یہ بھی اس کا عطا کردہ رزق ہے۔ لہذا رزق کو جو ہے محدود نہیں کیا جا سکتا صرف کھانے پینے والی چیزوں میں۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ انسان کو توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے اپنے اس رب رحیم و کریم پہ، جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر اور خیر رزق دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق کی طلب، رزق کی دعا اسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی سے امید کرنی چاہیے اور اسی سے رزق مانگنا چاہیے اور اسی اللہ سے رزق کی دعا کرنی چاہیے کہ مالک تو میری روح کی ضرورتیں بھی پوری فرما اور میرے جسم کی ضرورتیں بھی پوری فرما، مجھے معنوی اور مادی دونوں قسم کا رزق عطا فرما۔ تو وہ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ رب رحیم و کریم یقیناً انسان کو عطا فرماتا ہے اور وہی ہے عطا فرمانے والا۔ توکل اور بھروسہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے
کہ جب اسرائیل ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ کی موت کا وقت قریب ہے، تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، موت تو ہمارا قرب ہے، تو ہمارے قریب آ رہا تھا، تو کیا ہمارا قرب تجھے پسند نہیں ہے؟ ہمارا وصال تجھے اچھا نہیں لگتا؟ ہمارے پاس آنا تجھے پسند نہیں ہے؟ تو پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں رب العالمین، ایسی بات نہیں، میں تیرے قرب اور تیرے وصال کا مشتاق ہوں، چاہتا ہوں، لیکن وہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو پتہ نہیں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے ان بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اچھا تو ان بچوں کے لیے پریشان ہو رہا ہے، ان کا رازق تو ہے، ہم تیری زندگی تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں، تو ذرا دریائے نیل کے کنارے تک آ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچے تو ارشاد الہی ہوا کہ موسیٰ اپنے عصا کو اس دریا کے بہتے پانی پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب دریائے نیل کے پانی پہ مارا تو دریا کا پانی شگافتہ ہو گیا، پھٹ گیا تہہ تک، اور اس دریا کی تہہ نظر آنے لگی۔